عمران خان صاحب اگر کہتے ہیں پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا ہے تو کتنے علماء ہیں جنہوں نے کہا کہ آئیے خان صاحب یہ ہے مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست، آئیے ملک میں یہ قوانین نافذ کریں آپ۔ یہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر قائم ہوا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا ہے۔ کیا اکیلا عمران خان اس ملک کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنا سکتا ہے؟ آج کا مذاق اڑاتے ہیں کچھ لوگ۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ وہ پکڑ کے لوگوں کو مسجد میں بھی لائے۔ مؤذن کا کام اذان دینا ہوتا ہے۔ مؤذن کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اب گلی محلے سے لوگوں کو پکڑ کے مسجد میں لائے۔ عمران خان صاحب اگر کہتے ہیں پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا ہے تو کتنے علماء ہیں جنہوں نے کہا کہ آئیے خان صاحب یہ ہے مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست، آئیے ملک میں یہ قوانین نافذ کریں آپ۔ بلکہ اس کا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان کی تمام دینی جماعتوں کا جو نعرہ ہے وہ تو اسلام ہے، نفاذ اسلام ہے۔ تو اگر عمران خان مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کی بات کرے تو آپ اس کا مذاق اڑاتے ہو، تو آپ بتا دیں آپ نے 70 سالوں میں کیا کیا ہے۔ اس ملک کے اندر دینی جماعتوں کے پاس چلو مرکز میں نہیں تو صوبوں میں حکومت رہی ہے، اور مرکز کے اندر بھی 30 سال تک وہ خواہ مشرف صاحب کا دور ہو، خواہ زرداری صاحب کا دور ہو، خواہ بے نظیر صاحبہ کا دور ہو، خواہ نواز شریف کا دور ہو، مرکز میں بھی حکومت میں رہے ہیں، صوبوں میں بھی حکومت میں رہے ہیں۔ عمران خان نے تو یہ محنت کی ہے کہ آج الحمدللہ ناموس رسالت کے اوپر ہمارا موقف جو تھا اس کی روس کا صدر بھی وہی موقف بیان کر رہا ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں، کہتے ہیں تقریروں سے کیا ہوتا ہے، میں نے کہا عطا اللہ شاہ بخاری بھی ایک مقرر ہی تھا، ایک خطیب ہی تھا۔ یہ جمعے کو آپ جو کہتے ہو محراب و منبر سب سے بڑی طاقت ہے، تو یہ تقریروں کی وجہ سے ہی طاقت ہے؟ محراب و منبر نے کوئی کلاشن کو رکھی ہوتی ہے بات؟ یہ تقریروں کا اثر ہے، یہ منت سماجت کا اثر ہے کہ آج الحمدللہ ناموس رسالت کے مسئلے پر پوری دنیا کے اندر آپ کی آواز جو ہے امریکہ سے بھی آ رہی ہے، روس سے بھی آ رہی ہے، عربستان سے بھی آ رہی ہے، افریقہ سے بھی آ رہی ہے کہ آؤ ایک ایسا عالمی قانون بنا دے جس سے اسلام کے اور آسمانی مذاہب کے مقدسات کی توہین کا سلسلہ بند ہو جائے۔ کیا میرا سوال ہے، اپنے ہی مسلمان بھائیوں کی موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں جلانے سے اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے سروں میں ڈنڈے مارنے سے اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے املاک جلانے سے شریعت آئے گی؟ کیا یہ ہمارا عمل شریعت کے مطابق ہے؟ ناموس رسالت کا تحفظ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے 6 فٹ کے جسم کے اوپر جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نافذ کریں۔ اپنے گھر میں تو نظام مصطفیٰ لانے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ملک کے اندر آ جائے۔ جب میرے گھر میں نظام مصطفیٰ آ جائے گا تو ملک میں بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ اپنے پڑوسی کو حق دینے کو تیار نہیں ہے، وراثت میں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کو حق دینے کو تیار نہیں ہے، جہیز جیسی رسم کی وجہ سے بیٹیاں گھروں میں بٹھائی ہوئی ہیں، اس کے خاتمے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جن پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، یہ تلخ حقیقت ہے
کہ جو ملک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم